بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. یہ تھے قاری محمد فرحان بخش صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے حسین ترین موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ آج ہم اپنا دوسرا روزہ افطار کریں گے. ناظرین، بہت توجہ آپ کی اس وقت مجھے چاہیے، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی میں کرنے والا ہوں کہ اس سے بڑا ستم اور اس سے بڑا دکھ اور اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی ناظرین، کہ ہمارے معاشرے میں ہوس زرد کی دلدل میں غرق بیوپاری رمضان اور دیگر ایونٹس کا باقاعدہ انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ مقدس ایام آئیں اور کب ہم لوگوں کے گلوں پر چھریوں کو چلائیں. سوائے چند لوگوں کے ناظرین، ہم من حیث المجموعی، مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ ہم من حیث المجموعی گناہوں کے دلدل میں اس حد تک دھس چکے ہیں اور اسفل سافلین کی اس کالی گھاٹی میں غرق ہو چکے ہیں کہ حلال اور حرام کا تصور ہی مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے.
جہاں ہائے مال کی صداؤں سے ہم صرف اور صرف اللہ کے غیظ و غضب کو ہی دعوت دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے، کہ جہاں کہنے کو تو ناظرین ہم مسلمان ہیں، ہمارے نام بھی یہی بتائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں والے ہیں، مگر ہمارے کام اکثر یہ ہیں کہ ہم شیطان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، یعنی شیطانی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی ذرا تصور کیجئے ناظرین، مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم کس منہ سے حکمرانوں کو، جن حکمرانوں کو متون کرتے ہیں نا، ان کو لعن طعن کرتے ہیں، کس منہ سے ہم ان کو لعن طعن کرتے ہیں، کس منہ سے ہم ان کو متون کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز کرپٹ ہیں، کہ ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ناظرین کہ کیا ہم نے آج اپنا سب کچھ مال کو نہیں بنا لیا ہے؟ ہم میں سے اکثر کا یہ عالم ہے کہ آج ہم نے اپنا قبلہ مال کو نہیں بنا لیا ہے؟ ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ناظرین کہ آج ہم نے اپنا ایقان، اپنا ایمان مال ہی کو نہیں بنا لیا ہے؟ ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ناظرین کہ مال کے حصول کے لیے کیا ہم نے ساری سرحدیں پھلانگ نہیں لی ہیں؟ یعنی حلال حرام کا فرق کیا ہم نے مٹا نہیں دیا ہے؟ عالم یہ ہو گیا ہے کہ کیا ہم میں سے اکثر کا یہ عالم نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے فرامین کو ہم نے بھلا نہیں دیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو، ان کے احکامات کو کیا ہم نے فراموش نہیں کر دیا ہے؟ یعنی کیسی بدنصیبی ہے صاحب، کیسی بدنصیبی ہے ناظرین کہ جس امت کے نبی یہ فرمائیں کہ دھوکہ مت دو، جس امت کے نبی یہ فرمائیں کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو، جس امت کے نبی یہ فرمائیں کہ ملاوٹ نہ کرو، جس امت کے نبی یہ فرمائیں کہ کم نہ تولو، جس امت کے نبی یہ فرمائیں کہ مال کا عیب بتا کر بیچو، جس امت کے نبی یہ فرمائیں کہ مہنگائی نہ کرو، اور جس امت کی یہ نبی فرمائے کہ پچھلے انبیاء کرام کی امتوں میں سے ایک امت تھی شعیب علیہ السلام کی، جن پر عذاب کم تولنے کی وجہ سے نازل کیا گیا تھا ناظرین، اس پیارے امتی یعنی اس پیارے نبی کے امتیوں کا عالم کیا ہے؟ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پس پش ڈال کر صرف چند ٹکوں کے لیے ناظرین ہم کھل کر دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں اور جال سازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی دھڑلے سے دھوکہ دیتے ہیں ناظرین، کھل کے دھوکہ دیتے ہیں، کھل کے ملاوٹ کرتے ہیں، کھل کے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، 2 نمبر چیزوں کو 1 نمبر کہہ کر فروخت کرتے ہیں، ایکسپائرڈ چیزوں کے اوپر ہم باقاعدہ ٹیک تبدیل کر کے اس کو فروخت کرتے ہیں، جعلی کو خالص بنا کر پیش کرتے ہیں ناظرین۔ یعنی آپ سوچئے کہ اخلاقی گراوٹ کا کیا عالم ہوگا کہ جس معاشرے کے اندر بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہوں کہ یہاں پر خالص شہد ملتا ہے، یہاں پر خالص گھی ملتا ہے، اس معاشرے کی اخلاقی ابتری کا ناظرین کیا عالم ہوگا کہ اس معاشرے میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر خالص چیز ملتی ہے، باقی ہر جگہ پہ 2 نمبر ملتی ہے۔ یعنی عالم یہ ناظرین کہ ڈنکے کی چوٹ پر بدماشیاں کرتے ہیں، ہوشیاریاں کرتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، حرام کام جو ہے وہ مکمل طور پہ کرتے ہیں، اور ہوس مال نے ہمیں اس حد تک اندھا کر دیا ہے ناظرین کہ دودھ ہو، گوشت ہو، گھی ہو، شہد ہو، مسالے ہوں، آٹے ہوں، دالیں ہوں، مرچیں ہوں، چائے کی پتی ہو، غرض کے ہر چیز ناظرین، ہر چیز کے اندر ہم ملاوٹ کرتے ہوئے اور انسان کی جانوں سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین ہم اس حد تک صفاق ہو چکے ہیں، اس حد تک ہمارا دل جو ہے سخت ہو چکا ہے کہ لائف سیونگ ڈرگز بھی ہم جعلی بیچتے ہیں۔ یعنی ایسے کئی کیسز رپورٹ ہوئے کہ جس کے اندر انسان کی جانوں کو بچانے والی ادویات جب انسانوں کو دی گئی ہیں ناظرین تو وہ بیچارے جابر نہیں ہو سکے، مر گئے۔ یہ صرف اس وجہ سے ناظرین کہ اس کے پیچھے وہ مافیا موجود ہے جو صرف پیسہ کمانا جانتا ہے اور وہ لوگوں کی جانوں سے کھیلتا ہے۔ عالم یہ ناظرین اخلاقی پستی کا عالم میں آپ کو بتلاؤں کہ گٹر سے ذرا توجہ سے سنیے گا میری بات کو، گٹروں سے چکنائی کو جمع کرنے کے بعد بیوٹی سوپ اور کپڑے دھونے کا صابن بنایا جاتا ہے، اور 70% فیکٹریز ناظرین اس وجہ سے چل رہی ہیں اس کاروبار کے اندر۔ عالم یہ ہے کہ بکرے کی جگہ آپ کڑھائی کھانے چلے جائیے بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں، وہاں پر کتے کا اور خچر کا گوشت ملا کے بیچ دیا جاتا ہے اور کھلا دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ جو مرغیاں مر جاتی ہیں صاحب، ان کو تلف کرنے کی بجائے، ان کو دفنانے کی بجائے عالم یہ ہوتا ہے انہی مردار مرغیوں کے جسم کو ناظرین فروخت کیا جاتا ہے، خریدار بھی موجود ہوتے ہیں، پھر اسے کڑھائی میں اور شورما میں تبدیل کر کے ہم سب کو کھلا دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے اس حد تک صفاقی ہے۔ دودھ میں پانی ملانا تو بڑی پرانی بات ہو گئی صاحب، اب تو بات یہ ہے کہ بلیچنگ پاؤڈر ملایا جاتا ہے، یوریا ملایا جاتا ہے، دوسرے زہریلے مادے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ دودھ گاڑھا ہو جائے۔ مردہ جانور چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، پیسوں کے غلام اسے ضائع نہیں ہونے دیتے ناظرین، بلکہ اس کی آنتوں سے، انتڑیوں سے، ہڈیوں سے، دیگر اعضاء سے جو ہے اس کو ابال کے ساری چربی نکال لیتے ہیں، پھر اس سے تیار ہونے والا تیل، گھی جو ہے اسے خالص کر کے اور بلکہ فوڈ ایسنس میں ڈال کے ناظرین باقاعدہ مارکیٹ کے اندر فروخت ہوتا ہے۔ مرچ مسالوں کے اندر لکڑیوں کا برادہ، اینٹوں کا چورا، رنگ ملا دیا جاتا ہے، پتیوں کے اندر خون ملا دیا جاتا ہے اس کا رنگ گہرا کرنے کے لیے۔ غرض
کے ناظرین گاڑی کے اسپیئر پارٹ سے لے کے آئل سے لے کے ہر چیز 2 نمبر اور جعلی بک رہی ہے, اور کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ صاحب یہ حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ سرکار علیہ السلام کے ناظرین آخری جملے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ راتوں رات یہ جو امیر بننے کا تصور اور خواب ہے نا, میرے سرکار علیہ السلام نے بہت واضح طور پر فرمایا کہ تاجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے. میرے سرکار نے لعنت فرمائی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے, ڈس اون فرمایا. آج انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے, اللہ کرے کہ ان لوگوں کو بات سمجھ آ جائے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. میری پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, ممتاز علمی اور روحانی شخصیت ہیں, اور یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ افطار ٹرانسمیشن کی آپ ایک رونق ہیں ماشاءاللہ. آپ کے سائے میں یہ افطار ٹرانسمیشن انشاءاللہ چلے گی. آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب تشریف فرمائیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. دوسری شخصیت ناظرین ہمارے ساتھ موجود آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پیارے ہیں, ممتاز ثنا خان. صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ان کو سنا پسند کیا جاتا ہے, میرے تو بھائیوں کی طرح. الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہم نوا افراد کے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. اور کچن کے محاذ پہ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر مہوش ستارہ صاحبہ. بڑے مزے کے آج کھانے اور پکوان آپ کو بنا کے بتائیں گی انشاءاللہ. آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے. اور آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر غذائیات, نوجوان ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر سمرہ صابر صاحبہ. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. اور آپ سے بڑی اچھی سی ٹپس انشاءاللہ آج ہم نے سمجھنی ہے. اچھا جی آئیے بلا توقف بہت تیزی کے ساتھ ہم سب کا رخ آپ کی طرف. بتائیے کیا بنانے جا رہی ہیں؟ آج میں بنانے جا رہی ہوں اسپیشل کٹلس ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ سویٹ میں بنا رہی ہوں کریم چاٹ ہے, اور ڈرنک میں بنا رہی ہوں ساگودانہ ڈرنک. واہ. تو جو ہماری فرسٹ ریسیپی ہے وہ ہے اسپیشل کٹلس. اس میں لوں گی ڈالڈا کوکنگ آئل لوں گی اس کو فرائی کرنے کے لیے حسب ضرورت. پیاز لوں گی 1 کپ چاپ کیا ہوا, سبز مرچ 4 سے 6 عدد, نمک حسب ضرورت, ہلدی 1 چٹکی. ابلا ہوا چکن لینا ہے. جو چکن ہم نے لینا ہے وہ سبروسو کا لینا ہے, اس کو ہم نے بوائل کر لینا ہے, اس کو شریڈ کر لینا ہے. ابلے ہوئے آلو لینے ہیں 1 کلو, دھنیا لینا ہے تقریباً ½ بنچ, اور اسی کے ساتھ ساتھ انڈے ابلے ہوئے لینے ہیں 4 عدد, بیسن 1 کپ, چاولوں کا آٹا 4 کھانے کے چمچ, لال مرچ کٹی ہوئی لینی ہے 1 کھانے کا چمچ, چیڈر چیز لینی ہے 1 کپ, موزریلا چیز لینی ہے 1 کپ. سب سے پہلے ہم نے چکن کو بوائل کر لینا ہے, انڈوں کو بوائل کر لینا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آلو ہیں اس کو بھی بوائل کرنے کے بعد جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں وہ اس میں شامل کرنی ہے. جو چیز ہے اس کو بھی شریڈ کر کے اس میں شامل کرنا ہے, اور سارے مسالے ڈال کے اس کے ہم نے کٹلس بنا لینے ہیں, اور اس کو ڈپ کرنا ہے بیسن کے اندر اور چاول کے آٹے کے اندر. اس کے بعد اس کو فرائی کرنا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر. واہ. اور جو ہماری سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے کریم چاٹ. اس میں ہم لیں گے کریم کے 2 پیکٹ لیں گے, سیب لیں گے 2 عدد, انگور لیں گے تقریباً 2 کپ, فروٹ کاکٹیل لیں گے 1 ٹن لیں گے, کیلے لیں گے 6 عدد, کیوی لیں گے 6 عدد, نمک لیں گے 1 چٹکی, کالی مرچ 1 چٹکی, چاٹ مسالہ لیں گے 1 کھانے کا چمچ, تربوز لیں گے 1 عدد, اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں. پیسی ہوئی چینی لیں گے ½ کپ, کشمش لیں گے ½ کپ, ریڈ اور سبز جو جیلی لیں گے وہ 1 کپ لیں گے. ہم نے سارے فروٹس کو کٹ کر کے اس کو مکس کر لینا ہے. مکس کرنے کے بعد اس میں کریم اور جو آئسنگ شوگر ہے اس کو ڈال کے اس کو ہم نے چل کر کے سرو کر دینا ہے. کیا کوئی لذیذ کریم چاٹ آپ بنانے والی. میں اس کو تصور میں ویژولائز کر رہا ہوں کہ کیا چیز بننے والی ہے, اور نظامی صاحب بھی ظاہر محظوظ ہو رہے ہیں اس بات سے. اور ہماری جو تھرڈ ریسیپی ہے وہ ہے ساگودانہ ڈرنک ہے. اس کے اندر ہم لیں گے گرم پانی لیں گے, ساگودانہ لیں گے 4 کھانے کے چمچ, اس کو گرم پانی میں ہم ڈپ کر لیں گے, اس کے بعد اس کو بوائل کر لیں گے. بیزل سیڈ لیں گے 2 کھانے کے چمچ, دودھ لیں گے 2 گلاس, اور اس کے ساتھ ہم لیں گے آئس لیں گے حسب ضرورت, جیلی لیں گے کیوبز میں لال اور پیلی جو بھی آپ کو کلر پسند ہے, ارکے گلاب لیں گے تقریباً 4 کھانے کے چمچ, اور اس میں ونیلا آئس کریم لیں گے 4 سکوپ. ہم نے دودھ کے اندر آئس کریم کو بلینڈ کر لینا ہے, ساگودانہ کو الگ سے بوائل کر لینا ہے, اور بیزل سیڈ دودھ میں ڈال کے اس کے بعد ہم نے ساگودانہ گلاسز میں اور جیلی کو پور کر کے دودھ. اچھا, ساگودانہ میرے خیال ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے تھوڑا اس کی حدت کم کرنے کے لیے ذرا ٹھنڈا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور آپ کی بات پہ دیکھیں ماہر غذائیات نے باقاعدہ سر ہلایا, یہ بالکل صحیح ریسیپی ہے. اچھا جی ہمارے ساتھ رہیں ناظرین. ہم بس ایک مختصر سے وقفے پہ یعنی یوں جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں, اور جب لوٹ کے واپس آتے ہیں تو نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بڑی مزے کی آج باتیں ہونی ہیں. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا صاحب, یہ اف اگر مگر بٹ پہ الجھ کے گفتگو کو مت سنیے گا. اگر سننا ہو تو چینل سوئچ کر جائیے گا. ہاں اگر اپنے اندر جھانک کے آپ نے سننا ہے کچھ اپنے آپ کے بارے میں کہ ہم اس وقت من حیث المجموعی کہاں پر کھڑے میں اور ہمارا معاشرے کا آئینہ ہمیں کیا بتاتا ہے, پھر اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا, کیونکہ آج گفتگو بڑی سخت ہونے والی ہے. اور ساتھ ساتھ شہباز بھائی موجود ہیں, ان سے بڑے پیارے سے کلام بھی سننے ہیں, ٹپس بھی لینی, بہت کچھ ہونا ہے. جاتے ہیں لوٹ کے واپس آتے ہیں.
ہمارے ساتھ ناظرین شریک محفل ہوئے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور میرے دائیں جانب ناظرین تحریک انصاف کے رہنما جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب، بہت ہی ووکل شخصیت ہیں، ان سے بھی آج گفتگو ہوگی اس حوالے سے کہ معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم جی۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا سناپسس آ جائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تجارت کے اصول و ضوابط ظاہر ہے بیان کیے گئے ہیں، بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتایا جائے، پھر وہ جو ایک ایماندار تاجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کیا، آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آج کا ٹاپک بہت اہم ہے آپ کا، اور جو ہماری معاشرتی غفلتیں ہیں اس کی نہ صرف نشاندہی ہے بلکہ پوری قوم کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ جی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ اسلام کی تعلیمات تجارت کے حوالے سے بڑی واضح ہیں، اور وہ تعلیمات براہ راست بتانے سے قبل میں تھوڑا سا توجہ دلا دوں ناظرین کی کہ ایک وہ وقت تھا جب مسلم امہ تجارت میں پوری دنیا میں سب سے آگے تھی، ایسا ہی، بالکل ٹھیک۔ اور مسلمان تاجروں کے بہترین طرز تجارت کی وجہ سے نہ صرف تجارت کو فروغ ملا، مسلمانوں کو معاشیات میں صف اول میں جگہ ملی، اور اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے خزانے کھولے، بلکہ مسلمانوں کے طرز تجارت کی بدولت بہت سارے غیر مسلم اسلام کی جانب مائل ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ بات اپنی جگہ یقینی ہے کہ بر صغیر میں اولاً اسلام مسلمان تاجروں کے طرز تجارت کی بدولت آیا۔ اب جو اصول اسلام نے دیے ہیں، اب آپ مجھے اشارہ کر رہے ہیں اختصار کا، تو اختصار میں تو وہ سارے بیان نہیں ہو سکتے، آپ ایک کام کیجئے، اس کا خلاصہ بتا دیں، اس کا کرکس فی الحال بیان کر دیں، ڈیٹیلنگ پھر انشاءاللہ کرتے ہیں اس پہ۔ اس میں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ تاجر جو صادق اور امین ہو، کل قیامت کے میدان میں اسے انبیاء کی صفوں میں کھڑا کر دیا۔ یہ ہے بڑی اہم ترین بات اصل میں۔ ہم اب کیا اصول اس سے اخذ ہوا؟ دو اصول، اور یہ ساری اسلامی تجارت کی بنیاد اور روح ہے، درست صداقت اور دیانت۔ واہ، اچھا اس میں معین نظامی صاحب، یہ سوال ابھی تشنا ہے اور اس پہ گفتگو ہم نے کرنی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تجارت کے اصول و ضوابط کیا ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا اس پہ کلام فرمائیے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک علمی شخصیت کی حیثیت سے، ایک روحانی شخصیت کی حیثیت سے، معاشرے کی پلس کو آپ سمجھتے ہیں، اور آپ نے ظاہر تاریخ پڑھ رکھی ہے، آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوا ہے، احادیث آپ کے سامنے ہے، کیا اصول و ضوابط ہمیں بتائے گئے؟ جی ہاں جنید صاحب، یہ موضوع اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ اللہ کے آخری رسول، ہمارے دونوں جہانوں کے تاجدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر تھے، آپ نے خود تجارت فرمائی، اللہ اکبر، اور ایسے معیارات تجارت قائم فرمائے۔ آپ اندازہ کر لیجئے نا کہ آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کے اور حسن معاملت کو دیکھ کے حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک جس طرح مفتی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، مسلمانوں نے پوری دنیا میں تجارت کی، اور مسلمان ہونا گارنٹی تھی کہ ان کے مال میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہوگا۔ کیا کہنے، کیا ایک برانڈ تھا، کیا کہنے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہوگا، اور کیسا ہم نے جو ٹرن لیا، اور ہم بالکل اس کو ریورس لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سچ بولنا، کسی نوعیت کی کوئی ملاوٹ نہ کرنا، اپنی جنس میں اگر کوئی عیب اور نقص اور خامی ہے تو اس کا پہلے ذکر کر دینا، بالکل ٹھیک، اور بہت جائز حد تک منافع لینا۔ درست۔ خون نچوڑنا انسانوں کا اور مسلمانوں کا تو کہیں بھی ہمارے اصول تجارت میں نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب جو موقع پرستانہ انداز ہمارے تاجروں نے انفارچونیٹلی اختیار کر لیا ہے، اس کی اسلام میں سچ پوچھیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک۔ آپ نے اپنے جامع انٹرو میں وہ تمام نکات بیان کیے ہیں جن پر 8 آنسو رونے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ہمارا وہ چہرہ ہے جو ہم پوری دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا، مجھے فرض کریں میں اب یہ بات کر رہا ہوں تو پہلی تشویش یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے کیا چہرہ پیش ہو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں یہ تشویش ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہم کیسے کریں؟ اللہ اکبر۔
یعنی آپ کے اسوہ حسنہ کی کوئی خوشبو اور آپ کے اصول تجارت کا کوئی رنگ ہمارے ہاں ہے؟ اچھا یہ ایسا سوال ہے, اسی سوال کو اگر ہم لے کے چلیں نظامی صاحب, اور وہی بات ہے تشنگی آپ کی گفتگو میں اس وقت رہے گی, لیکن انشاءاللہ اس کو ہم بائی دی پیسج آف ٹائم جو ہے چیزیں یہیں سے ہم انٹرلنک کریں گے. بالکل کہ چیمہ صاحب آپ ایک ظاہر پولیٹیشین ہیں, ایک تنظیم سے آپ وابستہ ہیں, ایک تحریک سے وابستہ ہیں, لیکن اگر گراس روٹ لیول پہ جا کے ہم دیکھیں تو ایک عام آدمی جو اس کی ذہنی سطح ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی کہ بس مال آنا چاہیے چاہے کسی بھی راستے سے آئے. کیا منہ دکھائیں گے؟ وہی بات جو نظامی صاحب فرما رہے ہیں کل بروز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, کہ جہاں ذخیرہ اندوزی بھی ہے, ناجائز منافع خوری بھی ہے, ملاوٹ بھی ہے, دھوکہ, یعنی یو نیم اٹ یو گیٹ اٹ, یہ معاملہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بیسیکلی دو اپروچ ہیں, موٹیویشن کی دو اپروچز ہیں. ایک ہے کہ کسی کو ڈرا لیں آپ, اور دوسرا ہے کہ کسی کو کوئی آلٹرنیٹ بیٹر پیش کریں. سو جو بات مفتی صاحب نے کی یا نظامی صاحب نے کی, انہوں نے مطلب ڈرایا. اچھا کہ اسلام نے یہ کہا ہے, اس کی سزا یہ ڈرایا نہیں, حقیقت بتائی اصل میں. یہی ہے نا کہ اسلام نے سزا کی بات. جی جی. اچھا ابھی تو سزا نہیں بتایا, ابھی تو فضیلت, ابھی تو سزا بھی تو آئی نہیں. دوسری بات آ گئی کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک انسینٹیو یا ڈس انسینٹیو کہ آپ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ڈس انسینٹیو اگر آپ سرخرو نہیں ہے تو پھر ڈس انسینٹیو ہے. دوسری اس کا جو اپروچ ہے وہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹیو بہتر دیں. آلٹرنیٹیو میں دیکھیں جو پرانی تجارت تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی, آج کی تجارت بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا وہ کیا؟ آج کی تجارت جو ہے یہ شروع ہوتی ہے ویلیو ایڈیشن سے. ٹھیک, یہ کہیں سے سادہ چیز لے کے تو ایسا آگے پاس آن کرنے کا رواج تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اس میں ویلیو ایڈیشن کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, اور اسی میں سٹوریج آتی ہے. مطلب آج کی جدید دور کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے اس کی ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, اس کی آپ کا سارٹنگ کرنی ہے, اس کے علیحدہ اس کے اکارڈنگ ٹو دا کوالٹی اس کی علیحدہ کرنی ہے, پھر اس کے آپ نے سٹوریج کرنی ہے, اور پھر آپ نے برانڈنگ کرنی ہے, اور پھر لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. سو آج کی تجارت پرانی تجارت سے آگے چلے گی. یہاں روکیں, یہاں ایک بات نہ روکیں مجھے, وضاحت کریں کیونکہ بات کنفیوز ہو جائے گی. اگر آج کی تجارت میں یہ تمام پیمانے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, مذائقہ نہیں. ہم تو بات یہ کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 2 نمبر ہو رہی ہے, جو ملاوٹ ہو رہی ہے, جو مطلب ذخیرہ اندوزی مال کمانے کی غرض سے ہو رہی ہے, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. میری گزارش ہے, میں نے بار نہ ٹوکیں, اچھا نہیں لگتا, فلو خراب ہو جاتا ہے. یہ بڑی انٹلیکچوئل بات ہے تو اس میں فلو خراب ہو جاتا ہے. پلیز تینوں بندے نہ ٹوکیں. اچھا ویسے سوال تو میرا بھی انٹلیکچوئل ہی ہے, اس کو ایڈریس آپ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا اب اس میں جو آپ کہہ لیں کہ جب اس میں پیسے اتنے زیادہ ہیں اس پورے پروسیس میں کہ آپ نے اس کی ویلیو ایڈیشن کی ہے, سارٹنگ کی ہے, برانڈنگ کی ہے, کہ کہیں آپ کو ذخیرہ اندوزی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ذخیرہ اندوزی سے زیادہ پیسے ہیں کہ آپ نے جب ویلیو ایڈیشن کی ہے, اور یہی ماڈرن چیز ہے. تو ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم اپورچونسٹ بن گئے. ہمارے ہاں ابھی تک پیچھے چلے گئے, ہم ویلیو ایڈیشن میں برانڈنگ میں نہیں گئے. مثلا گندم سے بسکٹ بنانا بہت قیمتی چیز ہے, کاٹن سے آپ نے کپڑا بنانا, شرٹ بنانا, کوٹ بنانا بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کسی بھی چیز میں کہ آپ کی جو را مٹیریل کی کاسٹ ہے اس سے 7, 8, 9, 10, 20 ٹائمز آپ کی ویلیو ایڈیشن ہے. سو آج کی تجارت میں ویلیو ایڈیشن جو ہے اس کا زیادہ متدبہ رول ہے. سو میری جو گزارش ہے کہ جو تجارت کے بنیادی اصول ہیں اسلام کے, ان کو پہلے اڈاپٹ کریں, اور اگلی جو بات ہے کہ اس میں جو جدید اصول ہیں ویلیو ایڈیشن کے, اس میں آئیں تو اس میں پیسہ بہت زیادہ, یہ بھول جائیں کہ جس میں پیسہ نہیں ہے. آپ نے کہیں سٹوریج کرنی ہے, آپ نے کہیں 2 نمبری کرنی ہے, آپ نے ذخیرہ اندوزی کرنی ہے, آپ نے قانون توڑنا ہے, تو پھر پیسے بچیں گے. پیسے بیسیکلی جدید تجارت میں ویلیو ایڈیشن میں ہیں, بالکل سارٹنگ آؤٹ میں. آپ طرز مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, وہ ایک مختلف بات ہے. جو بات ہم نے ابتدا کی ہے وہ ایک مختلف ہے, لیکن اس کو ہم انٹرلنک کرتے ہیں, اس پہ تطبیق پیدا کرتے ہیں کسی طرح سے, ایک کنسنسس ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بھی آئیں گے, ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین اذان عصر کا, انشاءاللہ لوٹتے ہیں تو گفتگو کا آغاز بھی کریں گے, پھر آپ کو بتائیں گے صاحب کہ مہوش صاحبہ جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج اگر آپ نے تلخ باتیں نہیں سننی ہیں, میں پہلے کہہ چکا تھا, تو آپ نے سوئچ کر دینا. آج بڑی تلخ باتیں ہونے والی ہیں ناظرین, اور آپ کو بتائیں گے کہ اصل آئینہ ہمارا بنیادی طور پہ اس معاشرے کا کیا ہے. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کا خوبصورت سے موقع ہے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمرہ صابر صاحب تشریف فرما ہیں, ماہر غذائیات. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا جب موقع آتا ہے ہمارے یہاں یا تو ہم بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں یا بہت زیادہ ڈائٹ کانشیس ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ایک توازن ہونا چاہیے خوراک کے اندر, غذا کے اندر, وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا امبیلنس ہو جاتی ہے بات. تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے چونکہ آج دوسرا روزہ ماشاءاللہ ہم افطار کریں گے, تھرو آؤٹ رمضان ہمیں کس طرح سے ایک متوازن غذا کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر رمضان سے پہلے ایک نارمل پرسن دن میں اس کے 6 میلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ناشتہ ہے, پھر لنچ ہے, پھر اسنیک ہے, پھر سیکنڈ اسنیک ہے, پھر ڈنر ہے, ٹھیک ہے. تو رمضان میں ہمارے پاس لیڈ کلاس کی بات کر رہی ہیں؟ جی نہیں, میں اوور آل بات کر رہی ہوں. نہیں دیکھیں اس میں لیڈ کلاس یا اس کا کوئی نہیں ہے. دیکھیے ہر بندے کو جہاں پر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن انہیں بھی جہاں ملتا ہے وہ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس ٹائم میں جس میل میں اویلیبل ہوتا ہے وہ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں رمضان میں ہمارے پاس 2 میلز بنتے ہیں, سحری, افطاری, یا تیسرا ہم کہہ لیتے ہیں کہ ڈنر, جو رات کو افطاری کے بعد گھنٹے کے وقفے کے بعد ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں بیلنس میل لینا چاہیے, بیلنس ڈائٹ کو فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں تو کچھ لوگ بہت زیادہ ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں اور یہاں کچھ لوگ بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں. تو رمضان ہر حوالے سے ایک اچھا مہینہ ہوتا ہے. اس میں ہم لوگ اپنے ڈیزیز کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. ہمیں جو ڈیزیز مطلب جو ایشو ہونے والا ہے لائک بی پی کا, ڈائبٹیز کا, اوبیسٹی کا, ہارٹ ڈیزیز کا, کولسٹرول بہت زیادہ اس مہینے میں لوگوں کا نارمل ہوتا ہے, لیکن جب وہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو ان کا ڈیڈ لائن پہ پیک پہ پہنچ جاتا ہے. پہلے متوازن غذا کا بتائیں کہ وہ کیا ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے سحری میں, افطاری میں, ڈنر میں لینا ایک ماڈریشن میں ہی ہے. آپ نے اوور ایٹنگ نہیں کرنی, آپ نے ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے جس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا ہے, ٹھیک ہے. افطاری کے بعد آپ درمیانی راستے کی بات تو اس وقت پوری قوم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ بتائیں کہ درمیانی راستہ اختیار وہی درمیانی راستے پہ میں آ رہی ہوں. وہ یہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے افطاری کی, آپ نے ایک کھجور اور پانی کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کیا. اس کے بعد آپ 10 سے 15 منٹ کی آپ نے بریک لینی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس ٹائم میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ جو بھی آپ کا کوئی ورک آؤٹ ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کوئی ایسی ڈرنک لینی ہے, جو کوئی انرجیٹک ڈرنک جو کہ آپ کے اسٹمک میں سارا دن کی, وہ لائک منٹ کا جوس ہے, اسپینش کا جوس ہے, پالک کا جوس, یہ بہت میٹھا ہوتا ہے اور یہ اسٹمک کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ آئرن رچ ہوتا ہے. آئرن ریچ ہوتا ہے, آپ کو خون کی کمی میں بھی یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ تقریباً آدھے گھنٹے کا وقفہ کریں, ٹھیک ہے. اس میں آپ ہلکا پھلکا کوئی واک کریں یا اس کے بعد آپ کی عشاء کی نماز ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ نے روٹی لینی ہے, کوئی سیلڈ لینا ہے, اس کے بعد جو بھی آپ نے سمتھنگ کوئی باربی, جو بھی آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے آپ کی نیڈ کے اکارڈنگ, اس میں جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے بعد آپ وہ لیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اپنا مہوش صاحبہ, کہاں تک آپ جو غذا تیار کر رہی ہیں قوم کے لیے؟ ہمارے جو اسپیشل کٹلس ہیں, آپ تو قومی شیف بنی ہوئی نا اس وقت, اپنا قوم آپ کو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے. ہمارے جو اسپیشل کٹلس ہیں وہ میں آلموسٹ فرائی کر رہی ہوں. اس کا میں نے بیٹر بنا لیا ہے. میں نے آلو بھی بوائل کر لیے تھے, اس میں چکن بوائل, ساری ویجیٹیبلز, مسالے ڈال کے. دیکھیں ہمارے پروڈیوسر صاحب نے فوراً کلوز شاٹ لیا اور آپ کی محنت اور آپ کی کاوشیں جو ہیں وہ نمایاں کی جا رہی ہیں. جی بالکل. اس کو میں نے مکس کر لیا, اس کے بعد میں اس کو فرائی کر رہی ہوں بیسن میں اور چاول کے آٹے میں ڈپ کر کے, اور فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو نکال دیا. اور جیلی اور جو ساگو دانہ ہے وہ میں نے بوائل کر کے فریج میں رکھ دیا ٹھنڈا ہونے کے لیے. بالکل ٹھیک. تو آپ رک کیوں جاتی ہیں بات کرتے کرتے؟ آپ اپنے جو کھانا آپ بنا رہی ہیں, جو پکوان آپ بنا رہی ہیں اتنے زبردست, اور پھر آپ یہ کسٹرڈ وغیرہ, اس کی فضیلتیں ہم سننا چاہتے ہیں. اب اس کے فضائل اور بیان کیجئے. جی بالکل. بس آپ یہ مت سوچیں کہ مفتی فاروق صاحب نے سر جھکایا ہوا ہے, وہ توجہ آپ ہی کی, کیونکہ آخر میں جب افطار ہو جائے گی نا, یہ ذہن میں رکھیے گا. مجھے پتا ہے سب سے پہلے مفتی فاروق صاحب اور نظامی صاحب نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ وہ چیزیں کہاں پر ہیں. مجھے جو کہ یہاں سے نظر نہیں آ رہا ہے, اس لیے میں سر نیچے کر کے تصور کر رہا ہوں. یہ اسکرین پہ دیکھیں, آپ کو دکھا رہے ہیں مفتی صاحب, یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور دیکھیں یہ مہوش ستارہ صاحبہ جو ہے بڑی محنت سے بنا رہی ہیں ماشاءاللہ. اچھا, وہ ان کی نظر جب ہم پر پڑتی ہے نا ہماری شکلوں پہ, تو وہ چپ کر جاتی ہیں, پھر آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ وہی جاری رکھیے. کیا بات ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں, ایک مختصر سا وقفہ لیں گے انشاءاللہ, اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو گفتگو مزید جو ہے وہ آگے بھی بڑھے گی.
ہمارے ساتھ شہباز قمر فریدی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بہترین سے کلام بھی سننے ہیں. لیکن ایک بات جو ظاہر ہے اس پوری گفتگو میں ناظرین، ابھی تو گفتگو بہت کچھ ہونی ہے اور رات 8 بجے تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس وقت یہ جو موقع ہوتا ہے نا، یہ موقع بڑا قیمتی ہے. یعنی اس وقت سمندر کی مچھلیاں جو روزے دار ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی ہیں. اب ذرا ایک تصور کیجئے، میں جب اس حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہوں، اس روایت کو پڑھتا ہوں ناظرین، تو میں تو انگشت بدندہ رہ جاتا ہوں کہ یا رب تیرا کتنا بڑا کرم ہے. میں تعداد کے اعتبار سے ہم دنیا میں کتنے انسان ہیں ہم ان کو نہیں گن سکتے، کجا اس کے کہ تعداد کے اعتبار سے مچھلیاں سمندر میں کتنی ہوں گی اس کا تو شمار ہی نہیں ہے ناظرین. تو ذرا سوچئے کہ بے شمار لا تعداد ان گنت مچھلیاں اس وقت روزے داروں کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں. تو ذرا کرم کی انتہا دیکھیے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے. میرا رب صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صاف ستھرا ہو کے، نیٹ اینڈ کلین ہو کے میری بارگاہ میں آ جائے اور اپنے آنسوؤں کو بہا لے، جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں، اور خوبصورت سے حسین سے مہمان اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. اور کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی بھینی بھینی سی پیاری پیاری سی خوشبو جو ہے وہ کچن سے آ رہی ہے کہ بس میں کیا آپ سے عرض کروں. اور ہمارے ساتھ ظاہر شہباز قمر فریدی صاحب بھی موجود ہیں. تو شہباز بھائی اس موقع پہ کہ جہاں اتنی پیاری سی خوشبو بھی آ رہی ہے، ذرا مدینے کی خوشبو کی بات ہو جائے. مفتی صاحب بات جہاں آپ کی ڈسکنٹینیو ہوئی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. قرآن پاک تاجر تجارت کے اصول. جی جنید بھائی، سب سے پہلے تجارت کے اصولوں میں سے بنیادی اصل ہے نیت کی درستگی. واہ. اسلام تاجر کو تجارت کی، کمانے کی اور محنت کی نیت بھی درست کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ ساری تجارت کا دار و مدار اسی نیت پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں اس پر ایک دو احادیث آپ کو سنا. بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیے محنت مزدوری کام کاج کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے سے، مانگنے سے بچائے، اپنے بچوں اور اپنی فیملی کو حلال کھلائے، اس کی نیت یہ ہے. سبحان اللہ. اس نیت کی بنیاد پر کل قیامت جب محشر کے میدان میں وہ کھڑا ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اللہ. ایک نیت نے اس جائز کام کو بندے کے لیے کتنی بلیسنگ بنا. سبحان. دوسری حدیث سنیے. ایک جگہ نا کچھ کشتی ہو رہی تھی. کچھ لوگ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو ایک نوجوان تھا اور اس کی باڈی بڑی سالڈ تھی، بڑا خوبصورت. وہ کشتی بھی لڑتا اور صبح نکلتا اور اپنا کام کاج کرتا، پھر شام کو کشتی میں بھی آ جاتا. تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور کتنا طاقتور ہے، کاش کہ اس کی یہ طاقت اور قوت راہ خدا میں جہاد کے لیے اور اس طرح کے نیکی کے کام میں صرف ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. اگر یہ صبح تجارت اس لیے کرنے جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سوال سے بچائے، واہ، تو بھی یہ راہ خدا میں کیا کہنے. واہ 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 سبحان. اگر یہ کام کاج محنت مزدوری اس لیے کرنے جاتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، ٹھیک ہے، تو بھی یہ راہ خدا میں. سبحان اللہ. اور اگر یہ تجارت اس لیے کرتا ہے کہ میں حلال اور طیب کماؤں، واہ،
اور اپنے حقوق اور فرائض پورے کروں تو بھی یہ راہ خدا میں ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ, کہ حلال کے لیے محنت کرنا فرائض کے بعد فرض ہے, عبادت ہے. کیا کہنے, سبحان. یہ ہے نیت جس کی وجہ سے آپ دکان پہ بیٹھے ہیں, آپ کی نیت یہ ہے تو آپ کا یہ بیٹھنا, یہ محنت کرنا, یہ عبادت بن جاتا ہے. اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ اصول, پھر آپ بات آگے بڑھائیے گا, مسلمان جو قدیم تاجر تھے ان کی تجارت کی ٹائمنگ, یہ بھی اسلام ایک اصول بتاتا ہے. وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت برکتیں بھر دے. ٹھیک ہے, صبح کے وقت برکتیں بھر دے. سبحان اللہ. اب صحابہ اکرام جتنی تجارت کرتے تھے صبح شروع کرتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب تجارت شروع کی بنی قینقاع کے بازار میں, تو صبح کے وقت شروع کرتے بعد از فجر. ٹھیک. دیکھتے ہی دیکھتے وہ تاجروں میں امام بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دولت مندوں میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف جنت میں جائے گا. اللہ. ایک صحابی تھے حضرت صخر, ترمذی میں حدیث پاک ہے, وہ اپنی دکان صبح کھولتے, کام شروع کرتے, اور پھر تجارت میں بڑا نام انہوں نے پایا. ہماری تو صبح ہی 12 بجے کے بعد ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون کہ جہاد کے لیے لشکر روانہ کرتے تو وہ بھی صبح کے وقت کرتے. ٹھیک ہے. تو اس طرح صبح کے وقت تجارت آج بھی آپ دیگر ممالک میں دیکھیں, کئی ممالک میں صبح کے وقت تجارت شروع ہوتی ہے, عصر تک وہ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں, کر کے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ چل کرتے ہیں. ہمارا تاجر 12 بجے جاتا ہے اور رات 12 بجے باہر رہتا ہے, نہ وہ فیملی کو ٹائم دے پاتا ہے. بچے جب وہ جاتا ہے بچے اسکول ہوتے ہیں, جب وہ آتا ہے بچے سوئے ہوتے ہیں, فیملی بھی اگنور ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ایسی تجارت کا کیا فائدہ جس سے آپ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو بھی ٹائم نہ دے سکتے. وہی بات ہے, وہ میکینزم, وہ مینجمنٹ, وہ ٹائم مینجمنٹ ہمارے یہاں جو ہے اس کا بڑا فقدان ہے. اور وہی جو کچھ ہمیں دیا گیا ہم اس اصل سے تو مکمل طور پہ ڈیویٹ کر گئے نا. نظامی صاحب یہ بتائیے کہ ایک تاجر کی حیثیت سے ظاہر ہے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جیسا کہ ابتدا میں ایک حدیث مبارکہ بیان ہوئی کہ ایک تاجر جو ہے وہ اگر وہ واقعی ان تمام اصولوں پر عمل کر رہا ہے, وہ ایماندار ہے, تو پھر بروز محشر وہ شہداء اور انبیاء کے ساتھ جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا کرے گا. تو یہ بات ہے کہ اخلاقی ذمہ داریاں تو بہت بڑھ جاتی ہیں ہماری. بتائیے ذرا اس بارے میں. جناب والا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کو فضل رب قرار دیا. ھذا من فضل رب. بالکل ٹھیک ہے. اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صرف تجارت میں اتنی آمدن ہے جتنی باقی سارے پیشوں میں, وہ ایک ریشو آپ نے بیان فرمائی کہ تجارت میں سب سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. رزق ہمارا طے شدہ مقسوم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جو چینل ہے اس رزق تک پہنچنے کا, وہ اس کو یا حلال کرتا ہے یا حرام کرتا ہے. واہ واہ کیا اچھی بات ہے. تو وہی مسئلہ نیت کا ہے اور وہی مسئلہ اس طریقہ کار کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات جو چیمہ صاحب فرما رہے تھے, مجھے اس پر صرف ایک گزارش کر کے آگے بڑھنا ہے, وہ یہ کہ بحمداللہ مسلمانوں نے تجارت میں اپنے عہد میں ہمیشہ تازہ ترین اور جدید ترین تجارت کی. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو ایک قدیم تجارت کا تصور تھا وہ مسلمانوں میں ایک الگ پہلو پہ رہا. اب حضرت عثمان غنی انٹرنیشنل تاجر, بالکل ٹھیک. حضرت عبد الرحمن بن عوف, بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اس پورے خطے میں ان کا مال جاتا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ, چین سے تو آپ کے پاس ریشم جاتا تھا. ایسے ہی. اور وہ سارا معاملات تھے. اب جب ویلیو ایڈ ہو جائے گا تو اس میں بالکل ہمیں وہ سارے پہلو اختیار کرنے چاہیے, مگر جو معیار دیا گیا ہے, اب دیکھیے جناب جھوٹ نہیں بولنا ہے. صرف اگر اس ایک اصول کو پکڑ لیا جائے تو ہماری زندگی کے اور ہمارے کاروباروں کے کتنے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ, من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, ڈس اون کر دیا. اب ملاوٹ کو بھی حضور ہم نے تو جو غلط کام ہے نا ان کو بھی جدید ترین بنا لیا ہوا. ایسے ہی. قدیم تصور اب نہیں رہ گیا کہ جی وہ دودھ میں پانی ملانا ہے یا پانی میں دودھ ملانا ہے. اب تو ملاوٹ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں انجینئرڈ ملاوٹ, انجینئرڈ کرپشن, غیر معمولی حد تک ملاوٹ ہے. اب ہمیں بہت اچھی طرح یہ سوچنا چاہیے ہمارے تاجر بھائیوں کو بالخصوص کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے, اگر ہم اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے رزق کمائیں گے
تو اللہ کے رسول راضی نہیں ہیں, خدا و تعالیٰ راضی نہیں ہے, ہمارا وہ رزق حلال نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم اپنی اولاد کو ان کو آسائشیں دے رہے ہیں یا انہیں جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اس طرف ہم بالکل نہیں سوچ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. قطعاً اور بالکل ہی یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. ہم ساری ایفرٹس کرتے ہیں اپنی اولاد کی فلاح و بہبود کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر تو صرف یہ دنیا ہمارے پیش نظر ہے اور ہم نے کامیابی اور ناکامی کا معیار صرف اسی کو سمجھا ہوا ہے, پھر تو درست ہے. بالکل درست ہے. اور اگر ہمارا ایمان ہے کہ آخرت بھی کوئی ہے اور حساب کتاب بھی ہے, تو پھر تو ہم سب کو بہت ہی ایک تنی ہوئی رسی پہ چلنا ہوگا. کیسی عجیب سی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں. جی ہاں. اور کمال یہ ہے کہ جب دھرے کھانے کا وقت آئے گا تو اولاد باہر ہوگی یا اندر ہوں گے. جی ہاں. ناظرین کرام, اس پہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایک بات ابھی میں چیمہ صاحب, چونکہ ظاہر ہے غذا کے حوالے سے بڑی اٹیچمنٹ آپ کی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ بھی تھوڑا سا لوگوں کو ٹپ دیجیے نا ساتھ ساتھ, کہ سیاسی متوازن غذا پہ تو بڑی بات کرتے ہیں آپ, تھوڑا سا جسمانی متوازن غذا کے ٹپ سمجھ دیجیے. اس میں بیسیکلی جو ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ جو کنسیپٹس ہیں, مطلب اگر آپ دیکھیں تو لائف میں جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے آفٹر ورک تو کھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آفٹر ورک سب سے امپارٹنٹ چیز. اچھا, کچھ لوگوں کے لیے یہی ہے, صرف کھانا ہی ہے. کچھ لوگوں کے لیے کھانا ہی ہے. اچھا, تو اب جو سب سے امپارٹنٹ کام ہے اس کے بارے میں ہماری معلومات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. جی جی. اچھا, مثلاً ہمارے ہاں جو کیلریز لی جاتی ہیں پاکستان میں ایوریج ہم 2100 کیلری 2100 کیلریز پر ڈے کھاتے ہیں. جو گلوبل ایوریج ہے وہ 2900 ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ڈیولپ ورلڈ میں کوئی آلموسٹ 3600 کے لگ بھگ. اوہو. سو ہم کو 30 گلوبل ایوریج سے ہم 38% کم کھا رہے ہیں. ٹھیک. سو وی آر انڈر نرسڈ قوم. ٹھیک ہے. اب اس میں جو لوگ, کچھ لوگ ہیں اوبیسٹی کا شکار ہیں, زیادہ کھا رہے ہیں, تو انہیں یہ پتہ ہے کہ جی ہم نے گھی نہیں کھانا یا ہم نے میٹھا نہیں کھانا, اور وہ جو سنی بات ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں اور متوازن نہیں کھا رہے. مثلا جو آپ کی کیلریز ہیں جو نارمل فنکشننگ کے لیے اٹس اراؤنڈ مطلب 2200 2300 نارمل فنکشننگ کے لیے اتنی چاہیے آپ چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے 60% کیلریز مسٹ کم فرام کاربوہائیڈریٹس, 30% فرام فیٹس, اوکے, اینڈ 10% فرام پروٹین. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ٹوٹل پروٹین پہ زور دیے جا رہے ہیں. ٹوٹل پروٹین پہ چل رہے ہو تو بالکل ٹھیک ہے. وہ فیٹ کا ذکر, بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں چیمہ صاحب. وہ فیٹ کا ذکر ہی نہیں کرتے. میں کام کرتا ہوں, چیئر جو ہے وہ چینج کراتا ہوں. اچھا, اب فیٹ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اچھا, اب اور اس میں آگے یہ ہے کہ آتے کیسے ہیں. 1 گرام جو آپ کے کاربوہائیڈریٹس ہیں اس سے 4.5 یا 4 گرام 4 کیلریز آتی ہیں, اور فیٹ کے 1 گرام سے 9 کیلریز آتی ہیں. لہٰذا آپ کو کھاتے ہوئے تھوڑا سا اندازہ بھی ہونا چاہیے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے 40 سال دیکھتے ہیں تو 40 سال میں دنیا میں 7.5 کروڑ ایکڑ جو آپ کے آئل سیڈ کراپس ہیں بڑی ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا میں گھی شارٹ ہے, پوری دنیا میں شارٹ ہے. یہ کچھ $600 کا ہوتا تھا, اس وقت $1800 پر ٹن ہے. ٹھیک ہے, کہ دنیا میں اس کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے اور زیادہ کھا رہے ہیں لوگ. مطلب سب سے بڑی جو کراپ اس وقت گرو کر رہی ہے وہ آپ کی کہہ لیں کہ آپ کا سویابین ہے. سویابین ہے, اس کے بعد کینولا ہے. اچھا, سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اویئرنیس جو ہے خوراک کے حوالے سے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک متوازن غذا کھا سکیں. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کثرت ہے, اس وقت اکثر غریب امیر ملکوں میں کثرت ہے یا ایون جو درمیانے ملکوں میں بھی کثرت کھانے میں زیادہ ہے, تو وہاں آپ نے یہ لینا ہے کہ کیلریز کم ہوں, آپ کھائیں زیادہ, آپ کے یو کین سے فائبر زیادہ ہو اور کیلریز فائبر زیادہ. مثلا چینی ہے تو چینی آپ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو شوگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کھجور کھاتے ہیں تو شوگر آپ کو کم ہوتی ہے. وجہ یہ کہ اس میں فائبر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سو انفارمیشن جو ہے خوراک کے بارے میں, متوازن غذا ہے کیا, کھانی کتنی ہے, اور اس میں لیٹس سپوز آپ اگر آپ چینی کی جگہ گڑ کھا لیں تو آپ کو میٹھا ویسے ضروری ہے آپ کی یادداشت کے لیے, آپ کی یادداشت کے لیے ضروری ہے. اگر آپ چینی اتنی کم کرتے جاتے ہیں آپ کی یادداشت متاثر ہو جاتی ہے. سو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں تھوڑا سا یعنی چینی کا کم ہونا جو ہے وہ آپ کی یادداشت پہ افیکٹ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی کرتا ہے. میٹھا اگر کم کھاتے ہیں, اور میٹھے میں اگر گڑ کھائیں تو کئی گنا اس میں نیوٹرینٹس بھی زیادہ ہیں. اس میں آپ کہہ لیں مختلف طرح کی کمبینیشن جو ہے ایک خوراک کا سپر فوڈ کے طور پر یو کین ٹیک اٹ ایز گڑ. تو میں پھر اس طرح پکاروں کہ ڈاکٹر جمشید اقبال چیمہ صاحب, ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں رمضان کو متوازن کیسے گزارنا چاہیے, یہ بتائیے.
رمضان میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھیں وہ ٹھیک ہے بات، وہ جو اس کی مقدار کی بات کریں یا دوسری بات کریں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر بتائیں گی. میں جو بیسیکلی بیسک کنسیپٹ کی بات کر رہا ہوں کہ بیسک کنسیپٹ میں یہ ہے کہ 7 کروڑ 7 ارب 70 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں، کھانے پہ ٹائم دیا جاتا ہے، دنیا میں ریسیپیز بنائی گئی، ان ریسیپیز کے مطابق انسانی ہیلتھ کے مطابق. ہمارے ہاں جو بات میں ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہا تھا یا ریسیپی بنانے کی، کہ دیکھیں ٹوٹل چیزیں تقریباً 6000 ملین ٹن خوراک پیدا ہوتی ہے، جس میں 1800 ملین ٹن فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہیں، 2800 ملین ٹن آپ کی گرینز ہیں، پھر تقریباً کوئی 400 ملین ٹن آپ کی گوشت ہے، ٹھیک ہے، 400 ملین ٹن کے لگ بھگ ہی آپ کا تقریباً 209 ملین ٹن آپ کا ٹوٹل آئل ہے. سو آپ نے بیسیکلی ان کا مکس، ان کی ریسیپی بنانی ہے، وہ ریسیپیز جو ہیں وہ آپ کی لوگوں کی ہیلتھ کے مطابق ہوں. سو میری گزارش یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں اس پہ کام زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اور جو پروفیسرز ہیں وہ پڑھائیں زیادہ، لوگ اس کا پوچھیں زیادہ، سیکھیں زیادہ، اور اپنی اپنی خوراک کی ٹپس بنا کے آگے چلیں، وہ زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اب جو امراض کی ہم بات کر رہے تھے کہ شوگر کے ظاہر بہت سے مریض ہیں، بہت سے بلڈ پریشر کے مریض ہیں جس وقت آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، بہت سے ہارٹ کے مریض ہیں، بہت ایسے امراض میں مبتلا ہیں کہ وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن روزہ رکھ نہیں پاتے. اچھا، جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور کسی طرح سے وہ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں بیماری کے خلاف، اور مطلب وہ چاہتے ہیں کہ جی آسانی کے ساتھ روزہ گزر جائے، تو کچھ چنیدہ بتائیے باتیں خاص طور پہ ان امراض کے حوالے سے کہ کیا کرنا چاہیے ان کو. جیسے کہ انہوں نے بات کی، بالکل صحیح بات کی انہوں نے، جسٹ ایک ہیلدی ڈائٹ، ایک ہیلدی پرسن کے اکارڈنگ انہوں نے بات کی ہے، کوئی ڈیزیز پرسن کو لنک نہیں کیا. اب دیکھیں کوئی پرسن ہے، نو ڈاؤٹ کہ 60% ہمیں کاربوہائیڈریٹ ہمیں اپنی انرجی کے لیے چاہیے ہوتا ہے، وہ ہماری برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہمارا ہارٹ کا ہوتا ہے، ہمارا اسٹمک، مطلب اوور آل باڈی کو 60% ہمیں کاربوہائیڈریٹ چاہیے ہوتا ہے. لیکن کوئی ڈیزیز پرسن اس چیز کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہا، اس کے لیے وہ صحیح ہی نہیں ہے، تو وہ 60% کہاں سے لے؟ ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو ایک نارمل ہیلدی پرسن کی بات کی. اب یہاں پہ ہم لوگوں نے، اب ہمارے یہاں تو ڈیسیزز بھری پڑی ہیں، لوگ ہسپتال بھرے پڑے ہیں، اوپر سے ہمارے ملک میں غربت کا ہے یہ، تو ہم لوگوں نے یہ چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس کے الٹرنیٹیو سورسز یوز کرنے ہیں. انرجی وہی لینی ہے، کیلریز وہاں سے ہی لینی ہے، لیکن ہم لوگوں نے سورس الٹرنیٹیو سلیکٹ کرنے ہیں. اب جیسے کسی کو 60% اس کی کاربوہائیڈریٹ کی اس کو ضرورت ہے، تو وہ اس کو ڈائبٹیز بھی ہے، تو اکیلی شوگر، اکیلی چینی ڈائبٹیز نہیں کرتی، اور چینی کبھی بھی ڈائبٹیز نہیں کرتی ہے. ہاں جی، چینی آپ کوئی بھی بندہ ہے وہ صرف چینی کھا رہا ہے تو اس کو ڈائبٹیز نہیں ہوتی. ہمیں ہائیلی کارب انٹیک سے ڈائبٹیز ہوتی ہے، جیسے کہ ہماری گندم ہے، چاول ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہائیلی کاربوہائیڈریٹڈ ہوتی ہیں وہ شوگر. اچھا، کہا جاتا ہے کہ جو ایک روٹی ہم گندم کی کھاتے ہیں اس کے اندر بڑی ٹھیک ٹھاک چینی ہوتی ہے، مقدار اس کے اندر ہمارے پاس ہائیلی سیچوریٹڈ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فیٹس بھی ہوتے ہیں. اب اس کو اگر ہم نے روٹی، ہم ڈائبٹیز والوں کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، مطلب بند نہیں کرتے. ہمارے پاکستان میں بہت غلط کنسیپٹ ہے ڈائٹ کو لے کے. ڈائٹ کا کیا مطلب ہے؟ ڈائٹ کا مطلب ہے خوراک، اور ہم لوگ ڈائٹنگ کا مطلب ہے پرہیز. یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائٹنگ میں ہر چیز کو بین کر دینا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی میں نہیں کھا سکتا، میں ڈائٹنگ پہ ہوں، سامنے مٹھائی ہے، سامنے فروٹس ہیں، لوگ انکار کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک، نہیں، آئی ایم آن ڈائٹ، میں نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے بھائی، میں خود انکار کر دیتا ہوں. ہاں، تو دیکھیں نا، اس کا ہم ٹوٹلی غلط کنسیپٹ کی طرف جا رہے ہیں. اف اے نارمل پرسن ٹیک، اگر وہ ایک نارمل پرسن دن میں 3 دفعہ کھا رہا ہے نا، تو ڈائٹنگ والے کو 7 دفعہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا کر کے کھائے اور سارا دن کھائے. اور ویکنس ہے، جب آپ صبح ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈائٹ پہ، ہم ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، ہم اوبیسٹی کے ہیں، ہم لیور، ہمیں فیٹی لیور ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح ایک انڈے کی سفیدی کھاتے ہیں، اور دوپہر میں 1 کپ گرین ٹی، رات کو آدھی روٹی. بھائی میں ڈائٹ پہ ہوں. یہ ہم اپنے ساتھ خود ہی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی کیلریز بھی تو مینیج کرنی ہے، ہمیں اپنے نیوٹرینٹس بھی تو لانے ہیں. ایک پرسن کو جیسے انہوں نے کہا کہ 2100 2000 3500 وہ کیلریز کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ ایک انڈے سے کہاں مل رہی ہے؟ بات صحیح ہے، بالکل. ایک انڈے سے کہاں مل رہی ہے؟ ہم لوگوں نے وہ کیلریز کو، ہم وہ اپنی اس ڈیزیز کو اوور کم کرنے کے بجائے ہم اس کو پیک پہ لے جاتے ہیں. اچھا شہباز بھائی، پتہ ہے آپ کی بات کو سنی انسنی اس لیے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو سب کچھ کھاتے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کسی بات کی. ہاں، سب جتنا زور لگاتے ہیں وہ کھانا پڑتا ہے. وہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں سب فضول باتیں ہیں، بیکار باتیں. اپنی کیلریز کو بند کر لیتے ہیں، اپنی وے آف لائف سے اپنی کیلریز کو بند کر لیتے ہیں. تو اس میں دیکھیے، ہم ڈائبٹیز پہ بات کر رہے تھے کہ ان کے لیے پھر کیا غذا ہونی چاہیے. تو انہیں دیکھیں، روٹی چاول ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے. جیسے خوراک، یہ روٹی ہے، ہم کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں،
کوئی بھی ہمیں مرض ہے تو ہمیں سب سے پہلے اوبیسٹی کے لیے، ہارٹ کے لیے، کوئی بھی ڈیزیز ہے ہمیں کہتے ہیں روٹی چھوڑ دو. روٹی چھوڑنے کے بعد ہم اپنا وزن تو کم کر لیتے ہیں، ہم اپنے ڈیزیز سے تو اوور کم کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم وہ دوبارہ کھائیں گے تو وہ ہمیں ایک بائٹ اس کی ڈبل ہو کے لگتی ہے. اچھا ڈیفینیٹلی وہ ایک چیز جو آپ کی باڈی کے اندر اسٹورڈ بھی آپ یوز کر چکے ہو، ایک چیز آپ کی باڈی میں اسٹور ہے، آپ اس چیز کو نہیں کھا رہے، وہ بھی یوز ٹو کر چکے ہو، تو آپ کی باڈی ایک جسٹ. اچھا اب ذرا یہ بتائیے آپ کے شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو کیا کرنا چاہیے رمضان؟ شوگر والوں کو میں ان کو روٹی میں ہرگز بند نہیں کرتی، ان کو کہتی ہوں کہ سیڈز کا استعمال کریں، جیسے فلیکس سیڈز ہے، اپنے آٹے کے پیڑے میں آٹا وہی رکھیں گندم والا. ٹھیک ہے، وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا گھر کے اوپر، کیمرے میں دیکھیں، وہ ایک بیٹھا ہوا ہے گھر پہ جو بیچارہ مطلب 15-20 ہزار روپے مہینے کے کماتا ہے، اس کو بتائیے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ شوگر کا مریض ہے. یہ سیڈز ایک چیپسٹ سورس ہیں، میں ہائی لیول کے سورسز پہ نہیں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، جو سیڈز ہیں نا، یہ تک ملنگا ہے، فلیکس سیڈز ہیں، السی کی بیج ہے، یہ ہمارے پاس چیپسٹ سورس ہیں، یہ ہر کمیونٹی کا بندہ اس کو پرچیز کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. وہ باتیں بتائیے گا مجھے، کیونکہ میرا عوامی پروگرام ایلیٹ کلاس کا نہیں ہے. نہیں، میں لیڈ کلاس کی طرف چلتی ہی نہیں ہوں. میرے پاس اپروکسیمیٹ عام آدمی کو کیا کھانا چاہیے جو شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا آدمی ہے، میں زیادہ پرائرٹی دیتی ہی ان کو، کیونکہ ایک ہائی لیڈ کو تو آپ کچھ بھی لکھ کے دے دو وہ پرچیز کر لے گا. ہمارا مین ٹارگٹ، ہمارا پروفیشن وہاں پر ہی ثابت ہوتا ہے. اس کا تو ڈرائیور شوفر جائے گا، جا کے کچھ بھی لے کے آ جائے گا. بات عام آدمی کو بتائیں کیا کرنا. ہم لوگ فلیکس سیڈز، السی کے بیج اپنے جب ہم روٹی بناتے ہیں پیڑے کے اندر آپ 2 چٹکیاں دے لیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کے کاربوہائیڈریٹ کے جو مین اس کے اندر امپیکٹ ہوتا ہے. یہ السی وہی ہے جس کی پنیاں بنا کرتی تھی؟ جی بالکل وہی ہے، لیکن اس کے اندر ہم لوگ وہاں پہ ویٹ گین کے، وہ بھی ہمارے بہت ڈیزیز میں اس کو براؤن کلر کی ہوتی ہے نا، وہ ہارٹ شیپ کے اندر. جی بالکل، وہ براؤن کلر کی چھوٹی سی وہ السی کے بیج ہوتے ہیں، اس کو روٹی میں ایڈ کریں، اس کو اپنے سیلڈ کے اندر اس کو سپرنکل کریں. ٹھیک ہے، اس کی ڈرنکس لیں. یہ چیپسٹ سورس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کوگنیشن ڈیولپمنٹ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کے برین میں بھی، آپ کو ہارٹ کے لیے بھی. اور یہ ہمارے پاس سب سے اچھا سورس ہوتا ہے فیٹ کا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جنک کھاتے ہیں، ری یوزڈ آئل کا بار بار استعمال کرتے ہیں. نہیں، جنک فوڈ نے تباہ برباد کر دیا ہے، تباہ برباد کرتی ہے. دیکھیے ہم وہ ایک ہی آئل میں وہ بار بار چیز ری یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اوپر سے پھر آپ کی وہ برین پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، آپ کے اسٹمک پہ بھی، آپ کے ہارٹ پہ بھی. وہ ایک ہمارے پاس وہ والا فیٹ ہوتا ہے جو کہ نامناسب. یہ جو سیڈز ہیں یہ بیسٹ سورس ہوتے ہیں فیٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور مہوش صاحبہ، آپ کا محاذ کہاں تک پہنچا، ذرا بتائیے تو صحیح، خواب منتظر ہے. جی بالکل، اسپیشل جو کٹلس ہیں وہ بالکل تیار ہیں، میں نے ان کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ہماری جو کریم چاٹ ہے وہ بھی بالکل تیار ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب میں فرائی کر رہی ہوں سبروسوں کے سیخ کباب. اچھا، جس کو میں فرائی کر رہی ہوں ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر. یعنی آج آپ سیخ کباب بنا رہی ہیں؟ جی نہیں، میں نے آج اسپیشل کٹلس بنائے. اسپیشل کٹلس بنایا، اور جو سیخ کباب ہیں وہ سبروسوں کے ہیں جس کو میں فرائی کر رہی ہوں. ہاں، کیا کہنا. اور اس کے بعد ہم بنائیں گے ڈرنک. بالکل ٹھیک ہے. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا بہت ہی حسین سا موقع ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اپنا دوسرا روزہ افطار کریں گے. آپ دیکھیے ناظرین کہ رمضان کا انتظار ہم کرتے جا رہے تھے، رمضان کی یہ دعا کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہمیں عطا کر دیا. اب کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری، میں چاہتا ہوں ان ذمہ داریوں پہ ذرا بات ہونی چاہیے. اور پھر میں عرض کروں کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ بہت سی باتیں ہونی ہیں. نظامی صاحب، ایک بات ہی بتائیے، جو ہم ابھی بات کر رہے تھے، ظاہر ہے جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گئی بات کہ ایک تاجر کو ایسا ہونا چاہیے. اسلام کیا کہتا ہے یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ دنیا کے اگر مہذب معاشروں کو آپ دیکھتے ہیں، جیسے کہ ابھی چیمہ صاحب جو ہیں وہ حوالے دے رہے تھے، دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے. جی، یعنی یہ جو کچھ بھی اس وقت دھوکے بازی، مکر و فریب، جال سازیاں، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹیں، میں نچلی سطح کی بھی بات کر رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر اوپر کی سطح کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ جو کمپیریزن ہے کیا ہے، یہ دنیا بھر میں بالکل کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کچھ اور. اب دیکھیے قرآن کریم نے ایک
منفی تاجر کا کردار بھی اور ذخیرہ اندوز کا کردار بھی متعارف کروایا وہ کیا؟ قارون کے نام سے، جو ذخیرہ اندوز بھی تھا اور بہت بڑا سرمایہ دار بھی تھا. اور قرآن کریم میں جو سورہ قصص میں اس کا بیان کیا گیا ہے تو وہ فرمایا گیا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ یہ سرمایہ میں نے اپنی محنت، اپنے ہنر سے کمایا اور علم سے اور موقع شناسی سے کمایا. بالکل ٹھیک. یہ بالکل آج یہی ہمارا نقطہ ہاں یہی ہے، بالکل ٹھیک. یعنی اس میں کہیں بھی حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. عالمی تناظر میں جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بہت میرا خیال ہے کہ آخری زینوں پہ کھڑا ہے. ایسا ہی ہے. یہ مقدس مہینہ ہے، کاش اس میں ہر غریب مسلمان وسیع پیمانے پر خریداری کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. عام 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے بے انتہا. کوئی غیر ملکوں سے آ کے کوئی غیر دشمنوں کے ایجنٹ آ کر بڑھاتے ہیں مہنگائی. ہم خود مسلمان کر رہے ہیں بلکہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں سیزن کے آنے کا. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے وہ سارے لوگ جن کو ہم کئی حوالوں سے ناپسندیدہ کہتے ہیں اور ان کے معاشروں کو ناپسندیدہ کہتے ہیں، وہاں جب فیسٹیولز ہوتے ہیں، وہ ریلیجن فیسٹیولز ہوں یا مقامی تہوار ہوں، وہاں قیمتیں بہت گر جاتی ہیں ایسے ہی تاکہ ہر آدمی اس خوشی میں شریک ہو سکے. یعنی آپ کرسمس کے موقع پہ دیکھیے، اب ایسٹر کے موقع پہ دیکھیے، اب نیو ایئر کے موقع پہ دیکھیے، وہاں 50% 70% تک پرائسز بالکل کر دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ادھر کیا حال ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے اور اگلے دن سے دل دھڑکنے شروع ہو جاتا ہے، اخباروں میں اور میڈیا میں آتا ہے سبزی بڑھ گئی، ٹماٹر نایاب ہو گئے، پیاز بہت مڑ گئے. یہ ذخیرہ اندوزی کی بدترین شکل ہے. ٹھیک. اور اسی میں مہنگائی ہو جاتی ہے. اسی میں مہنگائی ہوتی ہے. یعنی ایک عام فروٹ آپ سوچئے کہ کیلے جیسا آئٹم جی وہ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا ہے. ذخیرہ اندوزی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس پر، عربی میں اسے احتکار کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی آپ عام لوگوں کے استعمال کی چیزیں اکٹھی کر لیں، سستی خرید لیں اور اس وقت تک روکے رکھیں جب تک ان کی قلت نہیں پیدا ہوتی اور جب تک ان کا ریٹ نہیں بڑھ جاتا. درست. تو صرف یہ ہوگا کہ آپ کا بینک بیلنس بڑھے گا مگر آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ذخیرہ آخرت میں کتنی کمی ہو جائے گی. بالکل درست ہے. بالکل. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ہر سطح پر جتنا بھی ہماری بساط میں ہے اس مہینے میں ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم اس میں کمی لائیں گے. اچھا اس میں نظامی صاحب اس بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں. چیمہ صاحب میری گزارش ہے کہ آپ ذرا اس موضوع کو تھوڑا سا ایڈریس کیجئے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بالکل عام سطح کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو اب ذخیرہ اندوزی ہے، ملاوٹ کرنا ہے، مہنگائی کا جو طوفان ہے، ایک عام آدمی کی دسترس سے چیزیں باہر ہو جاتی ہیں. جب ہم ویسٹرن ورلڈ کو دیکھتے ہیں، مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں اخلاقی طور پہ ہمیں وہاں جو ان کی نارمز ہیں وہ بڑی فلرش ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہم جو ہے مسلمان معاشرہ ہیں صاحب، ہمارے یہاں ٹیچنگز پریچنگز موجود ہیں لیکن ہم ابتری کا شکار ہے ڈے بائی ڈے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں پھر تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات کروں گا اور ڈیفرنٹ بات جو ہے وہ ہضم کم ہوتی ہے. بیسیکلی ہم محسنین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، محاسن کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، نیکیوں کا. ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں، اتنا پڑھیں گے تو اتنی نیکیاں، اتنی نیکیاں. مطلب میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ کسی بندے نے لکھا کہ میں نے سب سے جو خوبصورت جمعہ پڑھا وہ سوڈان کی ایک فلاں مسجد میں پڑھا کہ وہاں پہ امام صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جس کو کہیں بھوکا نظر آئے اس کو کھانا کھلا دیں اور صفحے سیدھی کر لیں. ٹوٹل خطبہ یہ تھا کہ جس کو جہاں کہیں بھوکا نظر آئے اس کو کھانا کھلا دے اور صفحے سیدھی کر لیں اور وہ نماز نہیں ہے. سو بیسک بات ہے کہ ہم لوگوں کو سچ بولنا، مطلب بیسک جو ہے نیکی کا جو آغاز ہے یا برائی سے جو بچاؤ کا ایک نیت ہے وہ سچ سے شروع ہوتی ہے، جھوٹ نہ بولنا. اب سچ کے بارے میں کتنی پریچنگ ہے؟ بہت کم ہے. قرآن پاک پڑھنے سے نیکیاں کتنی ملتی ہیں اس کی بہت ذکر ہے. ٹھیک ہے. آپ سورہ یاسین پڑھیں کتنی نیکیاں ہیں، فلاں سورہ پڑھیں کتنی نیکیاں ہیں، فلاں پڑھیں کتنی، دوپہر کے ٹائم پڑھیں کتنی نیکیاں ہیں، عید سے والے دن پڑھیں، روزہ کھولنے سے پہلے پڑھیں، روزہ کھولنے کے بعد پڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں محاسنین اس کی اپنی ایک جگہ ہے، نیکیوں کی اپنی. لیکن اس کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ لوگ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ اتنی کما لی ہیں تو تھوڑی سی اس میں سے یہ اتنی سی بدماشی بھی کر لیں. ٹھیک ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی تربیت جو ہے وہ بیسک سے ہوگی کہ جو جتنے بھی مطلب یہ نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا خمیر نیکی سے بنایا ہے. 8 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، اس کو آپ لے کے گلی میں چلے جائیں، جہاں کہیں برا کام ہو رہا ہے کرنے والے کو بچہ کہے گا کہ یہ انکل برا کام کر رہے ہیں،
یہ انکل ٹھیک کر رہے ہیں. اس 4 سال کے بچے کو اس کی نہ ماں نے بتایا نہ باپ نے بتایا, لیکن اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ موٹا انکل چھوٹے کو مار رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے, یہ چوری کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, یہ زیادتی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. سو اس کا مطلب وہ اس کے خمیر میں شامل ہے. ٹھیک ہے. سو ہمیں صرف اس کو معاشرے میں رویے وہ پنپتے ہیں جو اپریشیٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. سو ہمیں نیکی کو, ہمیں سچائی کو, ہمیں کیئرنگ اینڈ شیئرنگ کو, ہمیں ڈیوائیڈ کر کے کھانے کو, ہمیں دوسروں کی کیئر کرنے کو, ٹھیک, اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم جو نیکی یعنی آپ کا میں جو کرکس جو میں آپ کی بات کا سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں فضائل سے زیادہ تعلیمات کی طرف فوکس کرنا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ تعلیمات کی طرف, تعلیمات میں ظاہر ہے تمام باتیں ہی اس میں آ جاتی ہیں. ناظرین جاتے ہیں لارڈس کے, بس انشاءاللہ واپس آتے ہیں.